بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو اور سکھ چین ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر براس صاحب اور ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستان کا اثاثہ قرار دیے جاتے ہیں، تمام حکومتیں ان پر فخر کرتی ہیں اور موجودہ حکومت ان کے لیے بہت کام کیا ہے، انہیں ووٹنگ کا حق دیا ہے اور ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ظاہر ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کچھ مسائل بھی ہیں، ان مسائل کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک نئے مشیر کا تقرر کیا، ایک نئے معاون خصوصی کا تقرر کیا، تو ہم ان سے بھی ٹیلی فون لائن پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مخدوم طارق محمود الحسن جو ہیں وہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور کسی بھی ٹی وی چینل پر ہی ان کا پہلا انٹرویو ہوگا اور ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے وہ کیا وی این لے کر اس ذمہ داری پر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں جو قانون پاس ہوا بلدیاتی، اس پہ اپوزیشن جو ہے سندھ میں وہ بڑی نالاں ہے، غصے میں ہے، جماعت اسلامی دھرنا دیے بیٹھی ہے، باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں اور یہ کام مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن سعید غنی کہتے ہیں کہ باہر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا اور ہم اس پرانے قانون کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نے جو نیا قانون لے کے آئے ہیں اس میں عوام کے لیے بھلائی ہے، فائدہ ہے، تو یہ کیا صورت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملک میں کورونا بڑی شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے، کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ 24 گھنٹوں میں تو ایسے ریکارڈ کیسز آئے ہیں کہ اتنا زیادہ ابھی تک پاکستان میں کورونا تیزی سے پھیلا ہی نہیں جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کچھ لاک ڈاؤن کی صدائیں بھی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ملک میں بارشوں کا ایک نیا اسپیل آ چکا ہے، سردی بڑھ گئی ہے، بارشیں جاری ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریاں بھی، کورونا کے علاوہ دیگر بیماریاں جو ہیں وہ بھی لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے مظہر براس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن مسائل جو ہیں وہ اس پہ تو بعد میں بات ہوگی۔ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں مظہر براس صاحب، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں، ان کی حکومت میں ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں، تو کچھ اقدامات بھی کیے، ووٹنگ سمیت اور بھی بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ ذرا بتائیے کہ ایک تارانہ نظر جائزہ لیجیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اوورسیز پاکستانیوں کو صرف لالی پاپ نہیں دیا، ان کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ مثلا ہماری ساری سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے، مگر ساری سیاسی جماعتیں باتوں سے آگے نہ بڑھ سکیں، عملی اقدام نہ کر سکیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس نے عملی اقدام کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے لیے قانون سازی کی، اب ان کو ووٹ کا حق مل چکا ہے۔ دوسرا جو اقدام کیا وہ یہ کیا کہ پاکستان کے قونصل خانے یا سفارت خانے ہمیشہ کمیونٹی سے تعاون نہیں کیا کرتے تھے اور پاکستانی لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہمارے قونصل خانے ہم سے تعاون نہیں فرماتے۔ اس سلسلے میں بھی عمران خان نے قونصل خانوں کو اور سفارت خانوں کو خصوصی ہدایات دیں اور تعاون بڑھایا۔ اس کے جواب میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھی حکومت پاکستان سے مشکل وقت میں تعاون کیا، جو زر مبادلہ وہ بچواتے تھے اس سے زیادہ انہوں نے بچوایا، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ اسی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو مزید سہولت دینے کے لیے کوئی 5 سے 7 نئے قونصل خانے قائم کرنے کا اعلان کیا۔ صحیح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو پاکستان کا دکھ درد پاکستان سے دور رہتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ میں نے نیو یارک میں بھی دیکھا، لندن میں بھی دیکھا، دبئی میں، کئی ملکوں میں دیکھا کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں، صحیح ہے۔ وہاں کے پروگرام نہیں دیکھتے وہ، صحیح۔ اور ان کا دل ہمیشہ اپنے وطن میں دھڑکتا ہے، تو جب وہ وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کا حق ہے ایک تو ووٹ۔ دوسرا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نشستیں ہونی چاہیے۔
اس لیے ہونی چاہیے کہ ان کے مسائل کی نمائندگی کون کرے گا؟ صحیح ہے. ووٹ تو آپ ان سے لے لیں گے، جی تو ان کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنے والے لوگ ایوانوں میں موجود ہونے چاہیے. صحیح. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ جو اے جے کے اسمبلی ہے اس میں یورپ سے لوگ ہیں، تو یہ ہماری اسمبلیوں میں بھی ہونے چاہیے. صحیح. نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تاکہ ان کی آواز ہر جگہ پہنچے اور سنی جا سکے. صحیح. اچھا، ہم نے ایک اور معاملہ بھی دیکھا، یہ تو قانون سازی کے معاملات کی آپ نے بات کی، ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو کی آپ نے. لیکن ایک معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ بیچارے وہاں سے جو کما کے یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں، یا کوئی جائیداد بناتے ہیں، کوئی جگہ کچھ لیتے ہیں، اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. یہاں کچھ قبضہ کرنے والے تو ان کے اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، کچھ باہر کے لوگ ہوتے ہیں. جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ تو بندہ بیچارہ باہر بیٹھا ہے نوکری کے لیے، مزدوری کے لیے، اور وہ لوگ جب وطن واپس پہنچتے ہیں تو اگلی زندگی جو ہے وہ کھپ جاتے ہیں. وہ انہی زمینوں کو، اسی پراپرٹی کو، انہی پلازوں کو واگزار کرانے کے لیے، اور اس پہ کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، موجودہ حکومت سمیت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بہتری کے آثار ہو رہے ہیں؟ نہ یہ جس شخص کو ابھی آپ ٹیلی فون لائن پر لیں گے، جی ہاں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، شاید کوئی ٹیلی فونک پرابلم ہے. انہوں نے بہت کام کیا ہے. اچھا. ان کے کام سے خوش ہو کے وزیر اعظم نے ان کو وفاقی سطح پر لے آئے ہیں اور مشیر بنایا ہے. صحیح. انہوں نے 5-6 مہینوں میں جو کام کیا، جی یہ بہت متحرک شخصیت ہیں، بڑے کام کرنے والے آدمی ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک علیحدہ بینچ بنوا لیا، ٹھیک، جو صرف اوورسیز کے کیس سنے گا. گڈ. انہوں نے ہر ضلع میں ایک علیحدہ جج لے لیا. اچھا. ہاں، کام انہوں نے پنجاب کی سطح پہ کیا. بہت اعلیٰ. چونکہ یہ پنجاب میں جو اوورسیز کمیشن ہے اس کے وائس چیئرمین تھے، تو انہوں نے 5-6 مہینے میں اس طرح اس کو کر دیا کہ اس کو ضلع کی سطح پر لے آئے. اور ان سے اتنے لوگ خوش ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے اوورسیز پاکستانیوں سے بڑے روابط ہیں. تو باہر سے پاکستانیوں نے کہا کہ یہ کمال کا بندہ آپ لے آئے ہیں، اس نے تو ہمارے مسائل حل کرنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. تو انہوں نے وہ جو یہاں قبضہ گروپ تھا وہ کیسوں کا سہارا لیتا تھا، عدالتوں میں معاملات کو الجھاتا تھا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مل کے ٹھیک ہے ملاقات کی، انہیں بتایا کہ یہ مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک علیحدہ بینچ بنا دیا، ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک علیحدہ جج مقرر کر دیا جو اوورسیز پاکستانیوں ہی کے کیس سنے گا. گڈ. بڑا کمال کیا. صحیح. ایک اور مسئلہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہاں ہمارے پاکستان کے جو قونصل خانے ہیں، سفارت خانے ہیں، وہاں جو عملہ ہے بہت ساری جگہوں پہ تو بہت اچھے اور بڑے نیک اور بڑے محنتی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ فرعون بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان تک پاکستانی شہریوں کی ایکسیس نہیں ہے، وہ ان کے مسائل نہیں سنتے، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے. وہ صرف سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں، وہ صرف اپنی ڈالروں میں کمائی کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، پارٹ ٹائم کرتے ہیں اور باقی معاملات کرتے ہیں. وطن کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. باقی کام کی تو آگے جائیں گے، بزنس بڑھانا اور جو کمرشل اتاشی ہیں اور جو کونسلز ہیں ان کی بات تو علیحدہ کریں گے، لیکن جو عوام کے لیے کام والا ہے اس میں بہت زیادہ شکایات کا مسئلہ ہے. مثلا ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا کہ جنازوں کا مسئلہ تھا، لاشوں کا لانے کا. تو وہ ہمیں جب دوسرا موقع جب ہم نے اس پہ اسٹوری پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ قونصل خانہ تو بڑا اچھا کام کر رہا تھا، وہاں مافیاز بھی ہیں پاکستانیوں کے جو لاشیں بھیجنے میں اور اس پہ بزنس کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. تو ان مسائل کے لیے بھی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ ابھی آپ نے خود ہی بڑا اچھی سوال میں سے جواب دے دیتا ہوں آپ کے. بہت سی جگہوں پہ ہمارے کونسل خانوں کو یا سفارتی عملوں کو وہی مافیاز جو ہیں بدنام کرتے ہیں میڈیا کے زور پر. اور اب تو سوشل میڈیا ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ وہ جو دل کرے جناب. تو بہت سی جگہوں پر ایسا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ بڑے اچھے انسان ہوں گے، کہیں کہیں ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ٹرنیلی میں رہتے ہوں گے. لیکن اس حکومت نے ایک تو سفیروں کو واضح ہدایت کی، پھر ان کے لیے 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں وہ شکایت نامہ بھیج سکتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ سفارت خانہ ہے،
دوسرا فارن آفس میں ایک ڈیسک کام کر رہا ہے، پورٹل بنا ہوا ہے، صحیح ہے، ایک انہوں نے پی ایم پورٹل میں بھی، پھر یہ جو اوورسیز کمیشن ہے صحیح، اس میں بھی وہ شکایت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ شکایات، یہ جو کمیشن ابھی میں جس کا ذکر کر رہا تھا نا، یہ صرف یہی نہیں، اب یہ بلکہ میری ان سے بات ہوئی مخدوم طارق محمود الحسن سے لاہور میں، تو میں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر مہینے 10 دن ملک سے باہر رہا کروں، اوورسیز پاکستانیوں سے مل کر پوچھوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آپ کے مسئلے کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا جھٹکا طریقہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ فون سنیں یا ای میل کے ذریعے ایک دوسرے سے آگاہی حاصل کریں، آپ اگر لوگوں میں مل بیٹھیں گے، وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، تو وہیں سے یہ بڑی متحرک شخصیت ہے، یہ وہیں سے آرڈر کریں گے، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. سارے تو میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کسی کے ذاتی نوعیت کے مسئلے ہوں، کچھ لیکن بہت سے مسائل ہمارے ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ جو عمومی مسائل ہوتے ہیں، جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال وہ ابھی ہمارا ان سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. مظہر اللہ صاحب سندھ میں ایک لمبا دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جماعت اسلامی بڑی متحرک نظر آئی ہے ساری صورتحال میں، جو ایک بلدیاتی قانون لائی ہے سندھ حکومت. تو اس کا کیا اصل میں کیا ہے؟ ان کو آپ نے اس پہ اسٹڈی کیا ہوگا، اس میں ان کو خدشات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن لوگوں؟ گزارش یہ ہے کہ اسمبلی میں تو جماعت اسلامی اتنی طاقتور نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اسمبلی میں تو اپوزیشن میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم زیادہ طاقتور ہیں، ان کے ساتھ پھر جی ڈی اے ہے، اور جی ڈی اے چونکہ اندرون سندھ کی زیادہ جماعت ہے، تو اس کی مخالفت اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی نے زیادہ کی اور ایم کیو ایم نے کی، ایم کیو ایم نے بھی بڑی کی. اس کا مطلب ہے کہ جو شہری سندھ کے لوگ ہیں وہ اس صحیح ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شہروں سے جیتے ہیں جی، اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی شہروں سے جیتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی جیتیں گے تو شہروں سے جیتیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اور سکھر اور میرپور خاص، یہ بڑے شہر جو ہیں سندھ کے، ان کے حوالے سے درست قانون سازی نہیں کی گئی. ان کے اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی کی جو بلدیاتی حکومت ہے، اس کا اختیار، کراچی کے مسائل کا حل کا اختیار انہی کے پاس ہونا چاہیے. ان کو اس حساب سے فنڈنگ ملنی چاہیے. جتنا بڑا کراچی شہر ہے اتنی فنڈنگ نہیں دی جاتی. صحیح. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ہمارے سیاستدان باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب اختیار دینے کی بات آتی ہے تو چپ کر جاتے ہیں، بولتے نہیں اس پہ، کسی اور ایشو پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. پنجاب میں بھی یہی ہے. صحیح. بلدیاتی الیکشنز کا کیا مطلب ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو وسائل دیں، آپ قصبوں تک، دیہاتوں تک، شہروں تک وسائل پہنچائیں تاکہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں. صحیح ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں مسائل پہ. صحیح ہے. کہ میری مرضی ہوگی تو میں فلاں جگہ دوں گا پیسے، نہیں تو نہیں دوں گا. صحیح. تو اس مت کو توڑنا چاہیے صحیح. تاکہ وسائل کی تقسیم آبادی کے تناسب سے درست ہو سکے. صحیح ہے. اور اس طرح اختیارات بھی نچلی سطح پر جائیں گے، یونین کونسل لیول پر ترقی ہوگی. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب یہ ایک نظام جو بنایا گیا تھا مشرف کے دور میں، ناظموں والا اور یہ وہ سارا، تو اس میں کافی ترقی ہوئی تھی. ایک گلیاں، نالیاں، ایک گاؤں کی سطح تک کام کیا گیا تھا. اور ابھی بھی اگر یہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کافی آسودگی ہوگی، لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. دیکھیے، مشرف دور کا جو سسٹم تھا، جو ناظمین کا وہ نظام لائے، اس میں علوی صاحب سب سے بڑی خوبی یہ تھی، بے شک ہمارے سیاستدان اس کی مخالفت کرتے رہے، خوبی یہ تھی
کہ ہر ضلع میں پیسے گئے، ہر تحصیل میں پیسے گئے، اور سڑکیں، گلیاں، نالیاں، جو مسائل تھے لوگوں کے حل ہوئے۔ مشرف دور میں ملتان کے ناظم تھے شاہ محمود قریشی، فنڈز نہیں روکے گئے۔ مشرف دور میں فریال تالپور ناظم تھی، فنڈز نہیں روکے گئے۔ پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس نے اپنے مخالف جیتنے والوں کے بھی فنڈز نہیں روکے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس نظام میں آپ چونکہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں، میری نظر میں پنجاب میں پچھلے 30 سالوں میں سب سے زیادہ کام پرویز مشرف کے دور میں ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ کہ دیہاتوں کو، چھوٹے قصبوں کو، شہروں کو سڑکیں اس لیے مل گئیں کہ پیسے نیچے آ گئے، پیسے لاہور نہیں رہے جی ہاں، یا کراچی نہیں رہے، ایسا ہی ہے۔ چھوٹے شہروں میں آ گئے۔ اب جب سے یہ نام نہاد جمہوری حکومتیں آئی ہوئی ہیں، وزرائے اعلیٰ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وہ پیسے دیتے نہیں ہیں نیچے۔ نہیں، لیکن اس وقت چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ چاہے چھوٹی تھی، چاہے بڑی تھی، چاہے جعلی تھی، چاہے اصلی تھی، کچھ نہ کچھ جمہوریت تھی، اور اس میں انہوں نے کام کیا، اور انہیں اس بات پہ فخر تھا کہ ہم نے جتنا ترقیاتی کام بالکل کیا۔ صحیح ہے، چودھری پرویز الہی تو وزیر اعلیٰ تھے نا، اوپر تو پرویز مشرف صاحب ہی بیٹھے ہوئے تھے جی نا۔ ہاں، جی ہاں، جی ہاں، نظام تو جنرل نقوی نے متعارف کروایا تھا۔ ایسے نہیں، ہم وہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے حوالہ دیا کہ ہمارا پنجاب کا ہے، تو اس میں یقیناً اگر یہ نہیں، پرویز الہی نے اور بھی کام کیے، جیسے یہ سروس ہے 1122 ٹھیک ہے، اسی طرح پولیس پیٹرولنگ شروع کروائی انٹیریئر پنجاب میں، ساری رات اب وہ گشت کرتی ہے پولیس، تو اس سے بہتری آئی حالات میں۔ جو اچھا کام ہے کسی کا سراہنا چاہیے۔ جیسے میاں شہباز شریف نے یہ 10 بجے پابندی لگا دی کہ 10 بجے کے بعد شادی حالوں کی لائٹیں آف کر دو، یہ اچھی بات ہے، جو اچھی بات ہے اس پہ تعریف کرنی اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور یقیناً اچھی باتیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں، اچھی باتیں بچے جنتی ہیں، اچھی باتیں جو ہیں وہ آگے نسل در نسل آگے بڑھتی ہیں، اچھی باتوں کی وجہ سے اچھائی کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی حکمران ہو اسے مہربانی کرنی چاہیے، تھوڑا سا عوام کا سوچنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ اپنی ذات اور اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں صرف ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایسا نیٹ ورک ہو کہ اس زمینی حقائق سے باخبر ہو سکے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بلدیاتی نظام کا جو قانون سندھ حکومت لائی ہے اس پہ بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، اور جماعت اسلامی دھرنا دیے بیٹھی۔ علی زیدی کو بھی کچھ اعتراضات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی کچھ اعتراضات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو بطور سیاسی جماعت بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ علی زیدی نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی، انہیں کیا اعتراضات ہیں انہیں کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ علی زیدی: یہ ہمیں پورے پاکستان کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے چورن بیچتے ہیں، چورن میں کہتا ہوں، جمہوریت کا کچرا ان سے نہیں اٹھتا، فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اٹھاتے ہیں، نالے ان سے نہیں بنتے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے بناتے ہیں، سرکولر ریلوے ان سے نہیں چلتی، وہ فیڈرل گورنمنٹ آ کے بنا رہی ہے، پانی کا آپ کا نظام ان سے نہیں چلتا، وہ بنا رہے ہیں۔ ایک 14 سال میں مجھے بتا دیں کوئی وہ موٹر وے، کوئی روڈ، وہ ان سے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ بنا ہے۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا لاڑکانہ میں کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بن گئے ہیں، یا لاڑکانہ کے اندر پاکستان کے سب سے اچھے اسکول بن گئے ہیں؟ سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ سرکار جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں کر رہی، پانی ہم دیں، کچرا ہم اٹھائیں، سرکار ریلوے ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے 14 برس میں کیا کیا؟ علی زیدی نے سوالات اٹھائے ہیں، مظہر باللہ صاحب کا کیا تھا؟ علوی صاحب، ہم نے کل بھی ایک بات کی تھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، کہ 18ویں ترمیم جب منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت سے اختیارات صوبوں کو چلے جاتے ہیں۔ اب صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہروں کے مسائل حل کریں۔ اگر لاہور کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہے، اگر پشاور کے مسائل حل نہیں ہوتے تو خیبر پختونخوا کی حکومت ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے تو یقیناً سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے 13-14 سال سے لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، مگر کراچی کے شہریوں کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے۔
اس میں ٹرانسپورٹ کا بھی نظام ہے، سڑکوں کا ہے، کچرے کا ہے. یہ علی زیادی صاحب نے بیان کیا ہے، اگرچہ یہ آج میرے خیال کاند کوٹ میں یہ کر رہے تھے پریس ٹاک. جی ابھی انہوں نے گرین بسز چلائی ہیں، یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں تھی، صحیح. لیکن وفاق نے چلا دی. کچھ سڑکیں وفاق بنا رہا ہے اندرون سندھ میں، وہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، یہ درست فرما رہے ہیں. آج وہاں گرین بسوں کو توڑا گیا، 4 بسوں کے شیشے ٹوٹے اور پولیس نے ملزمان کو پکڑنے کی بجائے چھوڑ دیا. صحیح. اب گورنر سندھ نے وہاں ایک خط لکھا ہے ڈی جی رینجرز کو سندھ کو کہ جناب والا رینجر ڈپیوٹ کی جائے. اب یہ جو سیاسی کشمکش ہے اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ تو چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں. لوگوں نے ووٹ بھی مسائل کے حل کے لیے دیے، اور یہ جو بات انہوں نے کی کہ وزیر اعلیٰ بیٹھ جاتے ہیں فنڈز پہ، یہ تو سارے صوبوں میں بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. کیوں نہیں دیتے وزرائے اعلیٰ؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 10 سال سے 12 سال سے جب بھی کبھی بلدیاتی الیکشن ہوا وہ عدالت کے حکم پہ ہوا. ایسے ہی. ہماری سیاسی جماعتوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں. صحیح. پھر کہتے ہیں جی ادارے مداخلت کرتے ہیں. ادارے کیوں نہ مداخلت کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن اتنے سال بعد ہونے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرواتے؟ صحیح. کیوں سپریم کورٹ کو حکم دینا پڑتا ہے؟ کیوں ہائی کورٹ کو حکم دینا پڑتا ہے؟ اس کے حکم کے مطابق پھر آپ الیکشن کرواتے ہیں جو کہ آپ کو خود کروانے چاہیے. تو پاکستان کا جو سسٹم کمزور ہے نا، پولیٹیکل سسٹم، اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا دخل ہے. رو رہے ہیں پارٹیوں کے ورکر، میں سب پارٹیوں کی بات کرتا ہوں. پیسہ آ گیا ہے سیاست میں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ آگے جا رہا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. اور اس پیسے کے کھیل میں علوی صاحب یہ ہوا ہے، جو لوگ بھی حکومتوں میں آئے انہوں نے پیسہ بنایا. وہ پیسہ بناتے ہیں اندھا دھند تاکہ اگلے الیکشنوں میں کام آئے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بیچارے ٹکٹوں سے بھی محروم، وہ بس تالیاں بجاتے بجاتے مر جاتے ہیں. سیاست کو تجارت اور انویسٹمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس سے کمانے کی کوشش کی جاتی ہے. بزنس لیکن علی زیدی کی باتوں کا جواب دیا سعید غنی نے، اور انہوں نے کہا کہ عوام عمرانی سرکس کے جوکروں اور علی زیدی جیسے لوگوں سے سخت پریشان ہے. سعید غنی صاحب جو ہے نا، اب سعید غنی صاحب تو ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ہیں وہ کراچی کے، لیکن سعید غنی صاحب تو اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے نا. صحیح. ہمارا جو ایک بدقسمتی ہو گئی ہے علوی صاحب ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے سیاستدان اپنے اپنے پارٹی آقاؤں کے غلام بن گئے ہیں. صحیح. سچ نہیں بولتے. صحیح ہے. یہ معاملہ واقعی تمام سیاستدانوں کی طرف اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور بہت کم نظر آتا ہے یہ جمہوری جو جماعتیں ہیں جو جمہوریت کے علمبردار ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ صرف باس سے ہاں ملانے کو ہی یقینی سمجھتے ہیں، اسی میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں. نقطہ اعتراض جو ہے وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، اور کوئی بھی حق اور سچ کی بات اور غیرت اور ایمان کی بات اور پوری صداقت کی بات کرنے کی جرت نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑا قحط الرجال ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، خاص طور پر جو سندھ میں بلدیاتی نظام کا جو قانون لایا گیا ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو جرح و تعدیل ہو رہی ہے، اس پہ بات کی جا رہی تھی. اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے ایک قانون لایا گیا تھا، اور یہاں اسلام آباد میں بھی وفاقی حکومت نے جو قانون لائی ہے اس پہ بھی کچھ مظاہرے ہوئے اسلام آباد میں
اپارا چوک میں مختلف لوگوں نے مظاہرے کیے اور مختلف جگہوں پہ بھی سوچنے کی یہ بات ہے کہ آخر کون سی وجوہات ہیں، کون سے شکے ہیں جو سندھ میں ہیں یا ادھر ہیں، ان سے کن کن لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں. ظاہر ہے جہاں جو بھی مسائل انہیں حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. لیکن ہمیں اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. پاکستان میں کووڈ-19 اور اومیکرون جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بتایا گیا اعداد و شمار جو دیے گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں اب تک جب سے یہ وبا آئی ہے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی 24 گھنٹوں میں 7,678 مریض سامنے آئے ہیں اور 23 افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ 961 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. یہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اعداد و شمار ہے. مظہر اللہ صاحب. اچھا جی، پچھلے یہ کافی عرصہ سکون بھی رہا، لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان کے 2 بڑے شہروں میں، خاص طور پر کراچی میں اور لاہور میں، جی لوگوں کو یہ مسائل درپیش تھے کہ لوگوں کے گلے خراب ہو رہے تھے اور لوگوں کو بخار ہو رہا تھا اور نزلہ، اس طرح کی شکایات تھی. صحیح ہے. اسی میں یہ اومیکرون آ گیا. جی اور چونکہ پاکستان میں سردی اس وقت زیادہ ہے، ابھی کراچی میں بھی سردی بڑھ رہی ہے. کراچی میں حالانکہ سردی نہیں ہوتی، لیکن موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ وہاں درجہ حرارت 10 سے نیچے جا سکتا ہے. جی تو اس کا مطلب کراچی میں تو لوگ عادی نہیں ہیں اتنی سردی کے بلکہ ہم جب ادھر کوٹ پہنے ہوتے ہیں تو کراچی میں تو ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے لوگوں نے. ایسے ہی. تو ایک تو ہماری یہ استدعا ہوگی لوگوں سے کہ وہ احتیاط کریں اس سرد موسم میں، اور اس میں یہ جو کرونا کی مختلف قسمیں آ رہی ہیں یہ آپ کو ایفیکٹ زیادہ کرتی ہیں. صحیح ہے. اسی لیے پاکستان میں مریض بڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب یہی ہے کہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ پکڑے پہلے کی طرح، جیسے ہم نے ایک احتیاط کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر کرم کیا اور ہم اسی کے کرم سے بچے. تو ایک مرتبہ پھر ایک آفت کا سامنا ہے، اس سے بچنا چاہیے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد جو ہے وہ خاص طور پر معاشرہ بہت زیادہ بڑی ہے اور 10% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن NCOC نے اعداد و شمار جو دیے انہوں نے ان میں سے بھی 2 شہر جو ہیں پنجاب کے، ان میں شرح سب سے زیادہ بڑھی ہے پورے پاکستان میں، اور وہ ہیں لاہور اور راولپنڈی. لاہور میں 15.2% اور راولپنڈی میں 10.3% کی شرح سے جو ہے یہ اتنا تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے اسلام آباد کے اب ڈی سی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے الوی صاحب احتیاط بالکل چھوڑ دی. احتیاط کریں گے تو یہ شرح نیچے آ جائے گی، ایسا ہی ہے. اور اللہ کرے یہ شرح نیچے آ جائے. اب ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یا ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں یا ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو اجتماعات کرتی ہیں ان سے ذرا گریز کریں ان دنوں میں، تاکہ یہ وبائی مرض زیادہ نہ پھیل سکے. صحیح ہے. حالانکہ سیاست تو یہ کسی موڑ پر نہیں جانے دیتے. شیخ رشید صاحب نے آج بھی کہا کہ جی یہ اپوزیشن جو ہے بے شک عدم اعتماد کی تحریک لے آئے، پہلے ان کے 12 بندے کم تھے، اب 25 ہو جائیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ آج حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے لاہور میں اپنے جو کالج فیلوز تھے ان کو بلایا ہوا تھا. جی حالانکہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں، ظاہر ہے کلاس میٹ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں بتا دیا، چونکہ حمزہ شہباز مجھ سے 2 سال جونیئر تھے، تو کلاس میٹس کو بلا کے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کر بھی لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح. تو اس سوچ میں تو ہیں، لیکن ان تمام سوچوں میں میرا یہی گزارش ہوگی اپوزیشن جماعتوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی، کہ آپ لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، لوگوں کو احتیاط کا سبق دیں تاکہ اس مرض سے ہم سب لوگ بچ جائیں. ویسے مظہر اللہ صاحب ایک ازرہ تفنن یا ایک جملہ معترضہ کے طور پہ شاید ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اپوزیشن اور کورونا کی بہت دوستی ہے. جب بھی اپوزیشن کسی احتجاج کی کال دیتی ہے، کوئی اعلان کرتی ہے، تو پاکستان میں کورونا کی شرح بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کی محبت زیادہ ہے، یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام؟ بس میں سمجھتا ہوں حسن اتفاق ہی سمجھ لیجئے. حسن اہتمام تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ اپوزیشن نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں. یہ جو سرد موسم ہے نا، جی آپ کو یاد ہے
کہ جب یہ وبائی مرض آیا تھا اسی شو میں ریڈ زون میں میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں کم اثر کرے گا کیونکہ پاکستان میں گرمی کا موسم زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. پاکستان میں جب اس نے زیادہ تباہی پھیلائی سرد موسم تھا. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر 5 درجے سے نیچے ہو تو جراثیم مر جاتے ہیں اور 35 سے اوپر ہو تو جراثیم مر جاتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جو ان بٹوین رہتا ہے 5 اور 35 کے درمیان اس میں یہ زندہ رہتا ہے. اب ہمارے پاس تو ایک ہی حال ہے. ہمارے ہاں سردی 5 سے تو نہیں کم ہوتی نا. ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ گرمی آ جائے پھر یہ آپ کو کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ حسن اتفاق ہے, کوئی میرا خیال اہتمام نہیں ہے. صحیح ہے, حسن اتفاق ہے. سردی کی شدت جیسے آپ نے کہا مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. مری میں پھر برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور سیاحوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے. مری میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. برف باری ہوئی ہے, گلیات میں برف باری ہوئی ہے, کوئٹہ میں ہوئی. کوئٹہ میں کوئی آج پھنسے ٹریفک وہاں جو ہنہ کا مقام ہے وہاں پہ وہاں برف باری ہوئی اور گاڑیاں پھنسی. لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی گاڑیاں نکال دی گئی ہیں. صحیح. سیاح مسحور ہو گئے تھے, پھنس گئے تھے, لیکن ترجمانوں کا کہنا ہے کہ نکل گیا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. جی صحیح ہے. جی اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور بہرحال انتظامی جو معاملات ہیں ان کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے کوششیں کرنی ہوں گی. اور خالی میڈیا پر باتیں بتانے کی بجائے اگر زمینی سطح پر عملی طور پر جو اقدامات کیے جائے اگر ایسے ہو تو وہ پھر عوام کے لیے بھی سہولت رہتی ہے. اور ویسے بھی ابھی دنیا میں صورتحال جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کی ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی, وہ کہیں نہ کہیں سے پھر بھی سامنے آ جاتی ہے. اس بات کا ادراک کرنا چاہیے تمام ترجمانوں کو, چاہے وہ حکومتوں کے ہوں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے ہوں, چاہے وہ کسی کے بھی ہوں. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی. کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.